بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لیکچر نمبر 10 میں حاضر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے فہم عقائد و اعمال آن لائن کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کو، ہماری کاوش کو، ہماری کوشش کو، ہماری سوچوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو طلبہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ عبادات کے موضوعات چل رہے ہیں، تو اس میں آج ہم 3 موضوعات 3 سبجیکٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا پہلا موضوع ہے شرائط نماز، دوسرا موضوع ہے فرائض نماز، اور تیسرا موضوع ہے واجبات نماز۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شرائط نماز سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیشن آف شرائط نماز۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز سے پہلے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے انہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں، آگے چلتے ہیں۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ انہوں نے نماز کی 5 شرائطیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، طہارت ہونا۔ جس جسم کپڑوں کا، نماز پڑھنے کی جگہ کا وغیرہ کا یہ پاک ہونا، یہ طہارت ہے۔ دوسرا، ضروری لباس ہونا، اور نمبر 3 قبلہ رخ ہونا، نمبر 4 نماز کا وقت ہونا، اور نمبر 5 نیت کا ہونا، نیت کرنا۔ یہ نماز کی 5 شرائطیں انہوں نے لکھی ہیں۔ بعض کتابوں میں تکبیر تحریمہ کا بھی ذکر ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، لیکن اس کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے شرائط نماز 5 یاد کرنی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ناپاک زمین پر نماز درست ہو؟ اب یہ جو آگے کچھ سوالات آئیں گے یہ انفارمیٹیو آئیں گے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے آئیں گے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لہذا ان کو سمجھیں، ان کو سنیے، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ جاتی تو آپ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں گروپ میں۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ناپاک زمین پر نماز درست ہو؟ جواب ہے، اگر ناپاک زمین پر اتنا موٹا کپڑا بچھا لیا جائے کہ کپڑے میں نجاست کی رنگت یا بو محسوس نہ ہو تو نماز درست ہوگی۔ گویا کہ سوال کا جواب یہ ہے، اتنا موٹا کپڑا ہو کہ جس میں نجاست کنورٹ نہیں ہوتی، اس کی بو وغیرہ کنورٹ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں نجس جگہ پر، یعنی پلید، نجس کا معنی گندی جگہ، پلید جگہ پر نماز پڑھنا درست ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز کے علاوہ ناپاک کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب ہے، اگر اس سے بدن ناپاک ہونے کا خدشہ نہ ہو تو جائز ہے، ورنہ منع ہے۔ یعنی اگر ایسا کپڑا ہے جو نجس ہے اور خشک ہے، اگر گیلا ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر جسم سے وہ ناپاک کپڑا لگے گا تو جسم بھی ناپاک ہو جائے گا، تو اگر خشک ہے تو اس صورت میں پہننے میں حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مرد و عورت کے لیے بدن کا کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے؟ مرد کے لیے ہر وقت، یہ یاد رکھیے گا، آج ہمارے کچھ اسکول کے بچے، کچھ کالج کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو لانگ نکریں پہننے لگ جاتے ہیں، اور بعض تو ایسی لانگ نکر کے نام پر بدنام ہیں کہ جو ان کے گھٹنے بھی نظر آتے ہیں۔ اب سنیے کتنا چھپانا فرض ہے، اور جو ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ مرد کے لیے ہر وقت ناف سے گھٹنوں سمیت جسم کو چھپانا فرض ہے، یعنی ناف یہ جو ہے جس کو ہمارے عرف میں ترنی کا لفظ کہا جاتا ہے، یہاں سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا یہ فرض ہے۔ اب کسی نے نکر پہن لی، جو آج کل کے جو کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں یا گھومنے پھرنے جاتے ہیں، بائکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا لانگ نکر پہنی ہوتی ہے، لیکن جب بائک وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کٹھی ہو کر اوپر آ جاتی ہے جس سے گھٹنا ننگا ہو جاتا ہے، تو وہ حرام کاری کرنے والے ہیں، اس کا اس طرح کرنا حرام، اور کسی شخص کا اس کے گھٹنے کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ چھپانا فرض ہے، اس کو شرمگاہ قرار دیا گیا ہے، ستر قرار دیا گیا ہے، لہذا مرد کے لیے ہر وقت ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، اور بلا ضرورت ظاہر کرنا حرام ہے، جبکہ نماز میں پورا لباس پہننا چاہیے۔ آگے عورت کے لیے نماز میں چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے علاوہ تمام جسم کو چھپانا فرض ہے، یعنی خواتین کا حکم الگ ہے، اس کے لیے زیادہ پردے کا اہتمام ہے کہ وہ چہرہ، ہتھیلیاں، پاؤں کے تلووں کے علاوہ تمام جسم کو چھپانا اور خاتون کے لیے فرض ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی کھلا رہے تو کیا حکم ہے؟
اگر ان میں سے کوئی عضو یا اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہو یا کپڑا باریک ہو کہ بالوں کی سیاہی یا جسم کی رنگت نظر آئے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ نا بہت بڑی بڑی کپڑا پہن لیتے ہیں، جب وہ کپڑا پہنتے ہیں تو جسم کی جو ہے نا وہ خد و خال، ان کی ران وغیرہ وہ سب ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ ظاہر ہوتی ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھپانا ضروری تھا، لہذا اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اس سوال کو دوبارہ پڑھ لیجیے گا اور جواب سمجھ لیجیے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرے؟ سواری سے اتر کر با ادب نماز ادا کرے، البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو اور گاڑی رکوانا ممکن نہ ہو تو جیسے ہو سکے پڑھ لے اور بعد میں دوبارہ پڑھ لے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ آپ بھی سفر کرتے ہیں، آپ کا بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے یا آپ کے پیرنٹس کا ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے مسائل جاننا ضروری ہے۔ جب سواری پر ہے، گاڑی نہیں رک سکتی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، قضا ہو جانے کا خدشہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ سواری میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لے لیکن بعد میں اس کو دوبارہ لوٹا لے۔ میں نے پہلے اس کی انفارمیٹیو یہ ہے۔ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں کوئی نماز پڑھنا نہیں چاہیے؟ 3 اوقات ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ آپ کے لیے علم میں اضافہ بھی ہے اور کافی اہم سوال بھی ہے۔ 3 اوقات ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی طلوع آفتاب، نصف نہار اور غروب آفتاب۔ انہوں نے ڈیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ طلوع آفتاب یعنی سورج چڑھنے سے تقریباً 20 منٹ بعد تک، نصف النہار فجر کا وقت شروع ہونے سے مغرب کا وقت شروع ہونے تک جتنا وقت ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم، ڈیٹیل ہے۔ اب اس کو چھوڑتے ہیں، جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ زوال کا وقت جب سورج پورا سر پر آیا ہوا ہو تو اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ دیکھیں گے اکثر موبائل وغیرہ میں زوال کا وقت لگ جاتا ہے۔ آگے ہے تیسرا وقت ہے غروب آفتاب۔ عصر کے وقت کے بعد سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کا وقت جو ہے اس میں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ڈیٹیل اگر مشکل لگے تو آپ نے بس یہ کہنا ہے 3 اوقات، طلوع آفتاب، نصف النہار اور غروب آفتاب، یہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اگر ہے وہ کون سے اوقات ہیں جن میں قضا تو پڑھ سکتے ہیں مگر نفل نہیں پڑھ سکتے؟ یہ 4 اوقات ہیں جی۔ اس میں کیا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے طلوع آفتاب تک، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد سے غروب آفتاب تک، سورج کا غروب ہونے کے بعد نماز مغرب پڑھنے سے پہلے تک، جماعت کے لیے اقامت ہونے سے اختتام جماعت تک۔ اس کی اتنی زیادہ گہرائی میں اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جبت صاحب نے ہلکا سا اس کو نظروں سے گزار لینا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نماز کے لیے نیت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح معلوم ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بہتر ہے کہ رکعتوں کی تعداد بھی معین کر لیں۔ البتہ نفل نماز میں نفل ہونے کی تعین کرنا شرط نہیں، زبان سے نماز کی نیت کر لینا مستحب ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں 4 رکعت فرض نماز پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے لمبی کرتے ہیں، کر لینا اچھی بات ہے، لیکن نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہتے، فقط دل سے کہہ لیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے اگر قضا نمازوں کے لیے دن یاد نہ ہو تو نیت کیسے کریں؟ آج ایک تو المیہ یہ ہے کہ کوئی عبادت کی راتیں آتی ہے یا کوئی نیکی کے وقت آتے ہیں تو ہم نفلوں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ پہلے فرض ادا کیے جائیں۔ اب فرض جو قضا فرض ہیں ان کی نیت کس طرح کریں؟ جیسے آپ بچے ہیں، کوئی 14 سال کا ہے، کوئی 15 سال یا کوئی 18 سال کا ہے، اب وہ کہے گا کہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا تو میں اپنی پچھلی جو 6 سالوں کی نمازیں ہیں وہ کس طرح قضا کروں گا؟ تو اس کی نیت یہ کریں گے کہ یا اللہ جو میری سب سے پہلی فجر کی قضا ہوئی تھی یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد والی پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد والی پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد والی پڑھتا ہوں۔ اس طرح پھر حساب لگا کر پوری نمازیں قضا ادا کر لے جو قضا ہو چکی تھی۔ یہ فرض کا چند مسائل تھے، معذرت کے ساتھ شرائط نماز کے چند مسائل تھے جن کا جاننا ضروری تھا، اور کچھ اہم سوالات نہیں بھی تھے لیکن ہم نے ان پر سرسری سی نگاہ ڈالی۔ آپ بھی ایک دفعہ اس کو نظروں سے گزار لیجیے گا۔ اہم سوال یہی ہے کہ شرائط نماز کیا ہوتی ہیں اور شرائط نماز کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، یہی اہم سوال تھا۔ آگے ہے فرائض نماز۔ فرائض نماز سے کیا مراد ہے؟ دوران نماز، وہ تھا نماز سے قبل، یہ ہے دوران نماز جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے انہیں فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ جواب ہے نماز کے فرائض 7 ہیں، ہر ایک کو ازبر یاد ہونے چاہیے۔
یہی اصل مقصد ہے، یہی سکھانا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جو پہلی کہا جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 قیام، یعنی کھڑا ہونا جس میں ہم الحمدللہ یا سورت وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 3 قرات، وہ خود سورت وغیرہ بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، قعدہ اخیرہ بھی فرض ہے، یعنی 4 رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں جو آخری التحیات پڑھتے ہیں وہ بھی، اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں جو دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں وہ، یا پھر جو 3 رکعتوں والی نماز ہے اس میں جو تیسری رکعت میں آخر میں قعدہ کرتے ہیں اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، یہ آخری قعدہ جس کو لاتا ہے 3 فردوں میں تیسری رکعت کا، 2 والی رکعتوں میں دوسری رکعت کا، اور 4 والی میں آخری چوتھی رکعت میں جو قعدہ پڑھا جاتا ہے یعنی التحیات جو پڑھی جاتی ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7واں ہے خروج بسنعہ، کسی فعل کے ذریعے نماز سے باہر آنا، یعنی نماز کے 7 فرائضوں میں سے جو 7واں فرض ہے وہ ہے نماز سے باہر آنا، اس کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال بڑا انفارمیٹیو ہے اور ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم، کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ بعض لوگ ایسے، بعض لوگ ایسے، بعض لوگ ایسے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے مردوں کو کانوں تک اور عورتوں کو کندھوں تک ہاتھ اٹھانا اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا درست ہے۔ آئیے پریکٹیکل بھی دیکھتے ہیں، نہ ایسے اٹھا سکتے ہیں، نہ ایسے اٹھا سکتے ہیں، نہ ایسے اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ انگلیاں ایسے تھوڑی سی فاصلے کے ساتھ، اور زیادہ فاصلے کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا ڈھیلی چھوڑ کے، جو نارملی ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں ویسے چھوڑ کے ہاتھ دونوں، دیکھو یہ انگلیاں بھی ان کا قبلہ رخ ہیں اور یہ ہتھیلیاں بھی قبلہ رخ ہیں، ایسے لا کر، ایسے نہیں، ایسے بھی نہیں، بعض لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں، ایسے سیدھا رکھ کے ایسے کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، پھر آپ کی یہ تکبیر تحریمہ کا انداز درست ہوگا۔ تعریف یہ کی جائے گی کہ تکبیر تحریمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں اور انگلیاں ان کا رخ قبلہ کے رخ ہو، قبلہ کی طرف ہو، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ کان کی لوگ کے ساتھ ٹچ ہو، تو تکبیر تحریمہ کا یہ مسنون کرنے کا طریقہ ہے۔ جبکہ خواتین جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، وہ کانوں تک ان تک پہنچانا ضروری نہیں، وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اگلا سوال زیادہ اہم نہیں ہے، اس سے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ قیام میں ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ کچھ پریکٹیکل ہے، یہ آپ کر لیں گے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم نے ABCD تو سیکھ لی، 1 2 3 4 تو سیکھ لیا، کمپیوٹر سیکھ لیا، وائرل سیکھ لی، لیکن اپنی نماز پڑھنی نہیں آتی ہمیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، اس کو سمجھیں اور اپنی نماز کا طریقہ درست کیجیے۔ قیام میں ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مرد کے لیے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ آئیے پریکٹیکل کر لیتے ہیں، اور عورت کا بھی دیکھ لیں، عورت کو سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ پریکٹیکل کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے پکڑ دیتے ہیں، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بعض لوگ ایسے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں پکڑنا، بعض لوگ ایسے پکڑ لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں پکڑنا، بعض لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں رکھنا، ایسے بھی رکھ لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں رکھنا۔ یہ 3 انگلیاں دیکھ لیں، ان 3 انگلیوں کو یہاں پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ رہ گئی 2، ایک سے اس کو پکڑ لینا ہے، ایک تو ایسے پکڑ لینا ہے۔ یہ ہاتھ کی پکڑائی ان 2 انگلیوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک چنگلی کے ساتھ جسے چیچی کہتے ہیں، ایک انگوٹھے کے ساتھ، یہ اس سے پکڑائی، یہ کلائی کی پکڑائی اس کے ساتھ ہو، باقی یہ 3 جو ہے یہ ہاتھ کی، یہ اس کی پشت پہ آ جائے، تو یہ ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ ہے۔ نہ یہ درست طریقہ ہے، نہ یہ درست طریقہ ہے، نہ یہ درست طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسنون طریقہ نہیں، البتہ نماز ہو جاتی ہے لیکن ہم نے مسنون طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ اس طرح دونوں انگلیوں کے ساتھ اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو پکڑنا ہے، کلائی کو پکڑنا ہے معذرت کے ساتھ، اور یہ 3 انگلیاں یہ ہاتھ کی اس طرح پشت پہ آ جائیں گی، تو یہ آپ کا مسنون طریقہ ہاتھ باندھنے کا درست ہو جائے گا۔ قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یہ آپ کے نماز کے طریقے ہیں، یہ میں ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سارا چیپٹر یہاں میں۔ مناسب جسم والے شخص کے لیے بہتر ہے کہ دونوں پاؤں کے اگلے حصے میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھے اور ایڑیوں کو اپنی فطری حالت پر چھوڑ دے، یعنی کم از کم دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت زیادہ ہاتھ ایسے پاؤں کو کھول لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، بعض بہت جوڑ لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھ کر اپنے دونوں پاؤں کو کھولنا چاہیے۔ اگلا سوال سے اس سے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ایک سوال سکپ کر رہے ہیں
کہ اگر قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنا نہ آتا ہو تو کیا حکم ہے؟ جو شخص قرآن کریم صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا اس پر فرض ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھے، سیکھنے کی کوشش نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب وہی سوال بار بار میرا، آپ نے کیا سیکھا؟ دنیا تو سیکھ لی میرے بچوں، 9, 10, 11, 12 تو پڑھ لی ہم نے، دنیا سیکھ لی، دنیا کا ہر کام سیکھ لیا، لیکن ہمیں قرآن درست پڑھنا نہیں آتا، اس کا کیا کریں گے؟ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے، غلط تلفظ کی وجہ سے قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری سوچوں کا معیار کیا بن گیا ہے، ہماری فکر کا انداز کیا بن گیا ہے، ہمارے نظریات کیا بن گئے ہیں، ہمارے تفکرات کیا بن گئے ہیں، ہم تو دین سے دور ہیں۔ کوشش کیجئے قرآن درست پڑھنا سیکھیے، اپنے محلے کے امام صاحب کو بھی وقت دیں، ان کے پاس جائیں، ان سے اپنا تلفظ درست کروائیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے؟ جواب یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اس کے علاوہ ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔ ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اہم ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، اس سے اگلا سوال، یہ سوال سکپ کریں کیونکہ کچھ ڈیٹیل طرف سوال ہے، ان کا جاننا اتنا اہم نہیں ہوتا، اس میں سے چھوڑ رہا ہوں، آپ سرسری نظر ڈال لیجیے گا، آپ کے پاس کتاب موجود ہے۔ عورتوں اور مردوں کے لیے رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، طریقے میں کیا فرق ہے؟ مردوں کے لیے رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور انگلیاں کھلی رکھنا، نیز کمر اور ٹانگیں سیدھی رکھنا سنت ہے، جبکہ عورتیں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھتی ہیں، نہ انگلیاں کھلی رکھتی ہیں، نہ ہی کمر سیدھی رکھتی ہیں۔ طریقہ کار سماعت کر لیں، اور پریکٹیکل بھی آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ویسے ہی سمجھا دوں۔ کہ سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، اپنے ہاتھوں یہ انگوٹھے، یہ ان کے جو ہے نا گھٹنے ہیں، ایسے ہاتھ پر بند کر لیتے ہیں یا بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ ہلکا سا مضبوطی کے ساتھ ان گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور یہ کونیوں میں بالنا ہے، کونیاں بالکل سیدھی ہوں، اوکے، یہ کونیاں سیدھی ہوں، ہلکی سی پکڑائی ہو گھٹنوں پر، اور کمر بھی سیدھی ہو۔ بعض لوگ کی کمر ایسے ہوتی ہے، امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، بالکل سیدھی کمر، ایسے کمر ہو، ایسے گھٹنوں کی پکڑائی ہو تو آپ کا رکوع سنت کے مطابق ہوگا، یعنی کمر بھی سیدھی ہو، گھٹنوں کی پکڑائی بھی اچھی انداز سے ہو، اور یہ بازو میں خم وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں آپ کا رکوع مسنون انداز سے کمپلیٹ ہوگا۔ عورتوں اور مردوں کے سجدہ کرنے میں، جبکہ جو رکوع کا طریقہ خواتین کا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہ ان کی کمر سیدھی ہونے کی ضرورت ہے، نہ پکڑائی کی ضرورت ہے، نہ ہی خم وغیرہ کی ضرورت ہے، وہ سمٹ کے ہی جتنا رکوع کریں گے ان کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے سجدہ کرنے کا طریقے میں کیا فرق ہے؟ مرد سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں کھڑے کر کے تمام انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگائے، نیز بازوؤں کو پیٹ سے اور زمین سے جدا رکھے، جبکہ عورتیں سمٹ کر بازو زمین کے ساتھ لگاتی ہیں اور پاؤں بھی زمین پر بچھا لیتی ہیں۔ آئیے آج سجدہ کرنے کا بھی درست طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہاتھ ہے نا، بعض لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کے رخ، قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نہ اتنے زیادہ کھلے انگلیاں اس کی، نارمل حالت میں جو انگلیوں کی اعتبار ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ نے اپنی انگلیاں بھی سجدے میں رکھنی ہیں۔ اب کتنی کا رکھنی ہے؟ یہ کان کی لو پہ اگر پانی ٹپکے نا تو وہ پانی جو ہے آپ کے انگوٹھے پر کے ناخن پر گرے، اس کے قریب رکھنی ہے، نہ بہت زیادہ کھول دینی ہے نہ بہت زیادہ بند کر دینا ہے۔ نمبر 3، اپنے جو ہاتھ کی یہ چیزیں ہیں یعنی کونیاں وغیرہ، یہ پہلوؤں کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، یہ الگ ہوں۔ زیادہ ملی ہونے سے یہ بھی مسنون طریقہ فوت ہو جائے گا۔ اگر مسنون طریقہ کرنا ہے تو یہ جو ہاتھوں کی جو کلائیاں معذرت کے ساتھ کونیاں وغیرہ ہیں یہ پہلوؤں سے جدا ہوں، ہاتھ قبلہ کی طرف، انگلیاں قبلہ کی رخ ہوں، کونیاں جو ہیں وہ پہلوؤں سے جدا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی یہ زمین پہ بھی نہ لگے، بعض لوگ اس کو زمین پہ رکھ لیتے ہیں، وہ زمین پہ رکھنا بھی درست طریقہ نہیں ہے، ان کو زمین پہ بھی نہیں رکھنا، زمین سے ذرا اٹھا کے رکھنا ہے، پہلوؤں سے تھوڑا جدا رکھنا ہے، اس طرح رکھنا ہے کہ کانوں کی جو یہ لو ہے اس سے پانی گرے تو انگوٹھوں کے ناخنوں پر گرے۔ اس کے بعد جو ہے پیٹ جو ہے وہ رانوں سے جدا ہو، بہت سمٹ کے نہیں کرنا، پیٹ رانوں سے جدا ہو، سینہ پیٹ سے جدا ہو، اس کے بعد رانے یہ گھٹنے وغیرہ کے جو خم ہوتے ہیں اس سے جدا ہو، ایک ترتیب کے ساتھ فرق کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آخر میں رہ گئی کہ جو سجدے میں پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا اعتبار کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے اپنی انگلیاں چھوڑ دیتے ہیں سجدے میں، یا بعض لوگ اپنی انگلیاں زمین پر ٹکاتے نہیں ہیں، ہوا میں ان کے پاؤں لہرا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں بلکہ اس سے تو نماز ہی نہیں ہونی۔
نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب بندہ سجدہ کرے تو دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلیاں کا لگنا فرض ہے. اور کس طرح لگنا ہے کہ جی یہ پاؤں کا جو پیٹ ہے نا، انگلیوں کا پیٹ، یہ اچھے انداز سے زمین پر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک ایک انگلی کا لگنا فرض ہے، 3 کا واجب ہے، اور پوری 5 کا انگلیاں زور کے ساتھ دبا کے، جس سے پیٹ جو ہے نا، پاؤں کا پیٹ، یہ انگلیاں نا، ان کا پیٹ آئی، یہ پیٹ زمین کے ساتھ لگ جائے تو اس صورت میں آپ کا مسنون انداز سے جو سجدہ ہے وہ ادا ہوگا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. جبکہ خواتین کے لیے حکم الگ ہے، جو میں نے عرض کیا کہ سیمٹ کے جتنا سیمٹ کے کریں، ان کا پاؤں بھی اس طرح انگلیاں لگنا بھی ضروری نہیں ہے. جب وہ بیٹھیں گی تو پاؤں ذرا فولڈ کر کے بیٹھیں گی. اگلا سوال ہے کسی نرم جگہ پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ نرم جگہ پر سجدہ کرنا جائز ہے. اس صورت میں پیشانی اور ناک کی ہڈی کو اتنا دبانا ضروری ہے کہ مزید دبانے سے نہ دبے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی. یعنی اگر کسی جب فارم وغیرہ پر سجدہ کر رہا ہے تو بھرپور زور لگا کے پھر سجدہ کرنا پڑے گا، پھر زور لگانا پڑے گا. کیونکہ پھر سہولت میں اگر نماز پڑھیں تو پھر زور لگانا پڑے گا، اور اتنا زور لگانا پڑے گا کہ جی اس کے بعد جب زور لگائے تو وہ گدا نہ دبے. اگر دب گیا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا. مکمل دبانے سے جتنا کہ دبتا ہے وہ دب جائے، پھر سجدہ ادا ہو جائے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آخری قاعدہ بھول جائے اور اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً بیٹھ جائے. ڈیٹیل طرف سوال ہے، اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں نہ، ایک دفعہ نظروں سے گزار لیجیے گا، لیکن ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا اہم نہیں ہے. امید کرتا ہوں یہ فرائض کے جو معاملات ہیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. نماز کا طریقہ اس میں اہم وہ آپ سمجھ لیں، سجدہ، رکوع، قیام کا طریقہ، اور نماز کے فرائض اور فرائض نماز کیا ہوتے ہیں. آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے کہ واجبات نماز کیا ہیں. ان میں بھی صرف ہم 1-2 سوالوں کو لیں گے اور آگے چلیں گے. نماز میں کون سی چیزیں واجب ہیں؟ نماز کے چند واجبات ہیں. انہوں نے نماز کے غالباً 10-11 واجبات گنائے ہیں. تو ہم صرف آپ نے 10-11 یاد کرنے کی بجائے ان کو سمجھ لینا ہے کہ میرے کون کون سے ہیں، اور جب ٹیسٹ میں سوال پوچھا جائے تو 4 سے 5 سنا دینے ہیں. نماز کی انہوں نے 10-11 واجبات ہیں. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں مکمل فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے. یعنی سورہ فاتحہ فرض ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا فرض ہے، اور اس کی ہر آیت یہ واجب ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی 3 آیات یا 1 بڑی آیات پڑھنا، یہ بھی واجبات نماز کی جو ہے وہ صورت بنتی ہے. یعنی پہلا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ جی سورہ فاتحہ پوری واجب ہے کہ ہر آیت 7 واجبات تو یہ سورہ فاتحہ کے ہو گئے آیتوں کے. اس کے بعد سورت ملانا بھی واجب ہے. آگے تیسرا ہے تعدیل ارکان. نماز میں ٹھہراؤ کے ساتھ، فٹافٹ نماز نہیں پڑھنی. فٹافٹ نماز پڑھی تو نماز کا واجب رہ گیا. تعدیل ارکان، ٹھہر کے نماز پڑھنا، یہ بھی جو ہے وہ واجب ہے. یعنی کم از کم 1 سبحان اللہ کی مقدار ہر رکن میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. اس کے بعد قوما واجب ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ ربنا ولک الحمد میں جو قوما ہوتا ہے نا، کھڑا ہونا، یہ واجب ہے. جلسہ بھی واجب ہے. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جانا. جو بیٹھتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر. ابھی جو یہ جو لمحہ ہے نا، 1 سبحان اللہ کی مقدار اس میں ٹھہرنا ہے، اور یہ جلسہ ہے اور یہ بھی واجب ہے. یہ رہ گیا تو نماز کا حکم میں آگے بتاؤں گا کیا حکم ہے. قاعدہ اولا، پہلے قاعدہ اخیرہ کا میں نے تذکرہ کیا، جو ہر نماز کا آخری قاعدہ التحیات جو ہوتی ہے، اور جو قاعدہ اولا ہوتا ہے 4 رکعتوں والی ہے تو اس کا پہلا ہی ہوگا، 2 میں ہوگا کوئی نہیں، اور 3 میں دوسری رکعت میں جو ہوتا ہے قاعدہ اولا، یہ بھی واجب ہے. ہر قاعدہ میں عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھنا، پورا تشہد پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. اس کے بعد جو ہے نماز فجر، امام کا فجر، مغرب، عشاء اور جمعہ اور عیدین کی قرات میں جہر کرنا، زور اور عصر کی قرات میں آہستہ آواز سے پڑھنا، یہ واجب ہے. یعنی جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے ان میں اونچی آواز سے کرنا واجب ہے، اور ظہر، عصر جن میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے ان میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے. آگے جہر کا معنی بتا رہے ہیں کہ جی اتنی آواز سے سن لینا کہ جی پہلی صف والے امام کی آواز سن لے. یعنی امام کا اتنی آواز سے قرات کرنا کہ پہلی صف والے سن لے. اور آہستہ آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ شور نہ ہو، سماعت ٹھیک ہو، تو اپنے کانوں تک کم از کم آواز چلی جائے، اسے کہتے ہیں آہستہ آواز سے پڑھنا. اس کے بعد 9واں ہے 2 فرائض یا واجبات یا فرض اور واجب میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، اور ہر فرض و واجب کو اس کے محل میں ادا کرنا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 فرائض ہیں یا 2 واجبات ہیں، یا فرض و واجب میں
3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ کرنا، وقفہ نہ ہونا، اور ہر فرض و واجب کو اس کے محل میں ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگلا ہے مقتدی کا تمام فرائض و واجبات امام کے ساتھ ادا کرنا، یعنی امام کی اتباع کرنا۔ بعض لوگ امام سے پہلے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوتے ہیں، امام سے پہلے سجدہ کر لیتے ہیں، امام سے پہلے رکوع کرنے کو تیار ہوتے ہیں، یعنی امام کی اتباع کرنا یہ بھی واجب ہے۔ کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے تلاوت نہ کرنا ہے واجب ہے۔ یہ انہوں نے 11 لکھوائے ہیں، آپ 4 سے 5 واجبات بھی یاد کر لیں جو اہم ہے، جو آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے گا۔ آگے اگلا سوال سکپ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیٹیل طلب ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں خاص۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز کا واجب کوئی بھولے سے رہ جائے تو نماز کے دوران یاد آنے میں آخر میں سجدہ سہو کرے اور بعد میں یاد آنے میں نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنا اور توبہ کرنا لازم ہے۔ واجب یہ جو میں نے بتایا، مثال کے طور پر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ جی اس کا قاعدہ اولا رہ گیا، میں نے بتایا کہ جی 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، وہ بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، 4 رکعتیں پوری کر لی۔ اب نماز میں اگر یاد آ گئے اسے تو حکم یہ ہے کہ جی وہ سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جی ایک دفعہ پڑھ لے اگلے سوال میں کہ تشہد پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، پھر تشہد پڑھے، اور دونوں مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لے، اور پہلی مرتبہ تشہد پڑھنا بھی کافی ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا عبدہ ورسولہ تک تشہد پڑھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک تشہد پڑھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 سجدے کیے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد میں بیٹھا، پھر آخر تک پڑھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ تک، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو اسے کہتے ہیں سجدہ سہو۔ اگر کسی کا واجب رہ گیا تو نماز میں یاد آنے کی صورت میں اس طرح تشہد پڑھ لے، اور اگر نماز کے بعد یاد آیا تو اس کو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب اشہد ان لا الہ کی لا پر پہنچے نا، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا پر پہنچے تو چنگلی اور اس کے ساتھ والی ایسے ایک انگلی کو بند کر دے، انگوٹھے اور درمیان والی انگلی سے حلقہ بنا لے، یہ آپ دیکھیں بن گئی، ایسے بند کر دیا، یہ حلقہ بنا لیا، تو اس کے بعد شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے اور اللہ کر پہنچ پر تمام انگلیاں سیدھی کر لے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان، یہ انگلی کھڑی کرنے کا مصنون طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آج کے موضوعات تھوڑے سے طویل طلب تھے اور کچھ پریکٹیکل معاملات تھے، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے نئے لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔